اور ظاہری بات ہے کہ یہ اپنے گھر بار اپنے جان مال کی حفاظت کے لیے ایسے کرتے ہیں۔ اور ان کے شیاطین کون ہیں؟ ان کے شیاطین جو ہیں دوست یا ان کے بڑے جو ہیں یہ رؤسا امیر لوگ ہیں اور ایسے علماء ہیں جو دین کو بیچتے ہیں۔ مشرکوں کو یہودی شیطان بھی رسول و قرآن پر ایمان نہ لانے کا مشورہ دیتے رہتے تھے۔ جو یہودیوں میں شیطان موجود تھے، یاد رکھیں شیطان سے ہمارے ذہن میں آتا ہے صرف ایک ایسی شخصیت آپ سمجھ لیں، ایسا جن سمجھ لیں، ایسا فرشتہ جو غیب میں ہے، جو ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ مشرک ہو یا منافق ہو، کفر و شرک میں مبتلا ہو، اور ہر گمراہ کرنے والے اور سرکش انسان کو شیطان کہا جاتا ہے۔ جو بھی آپ کے ارد گرد ایسا کوئی آدمی ہے وہ بھی شیطان ہے، خواہ وہ جن میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو۔ کیسے پتہ چلے گا؟ آپ کو میں حدیث کی روح سے بتاتی ہوں کہ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام نے فرمایا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ ہم انس اور جن والے شیطانوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا انسان بھی شیطان ہوتے ہیں؟ تو فرمایا ہاں۔ اللہ تعالیٰ پھر ان کے جواب میں منافقوں کو جواب دے رہے ہیں کہ ایک دن انہیں اس مذاق کا مزہ چکھایا جائے گا۔ آج تو ان کو ڈھیل دے دی گئی ہے نا، اسی وجہ سے اپنی شرارتوں پہ پھول رہے ہیں۔ جیسا کہ سورۃ آل عمران آیت نمبر 178 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کافر یہ نہ سمجھے کہ انہیں ہمارا ڈھیل دے دینا ان کے حق میں اچھا ہے، ہم اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں کہ ان کے گناہ اور بڑھ جائیں اور ذلت والا عذاب انہی کے لیے۔ استغفر اللہ۔ اب یہاں پہ ایک لفظ آیا ہے استہزاء۔ قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی استہزاء یا اس سے ملتا جلتا لفظ آیا ہے، استہزاء کا مطلب بتایا تھا مذاق اڑانا، جہاں کہیں بھی یہ لفظ آیا ہے یہ اللہ کی طرف منسوب ہے، اور اس کا معنی یہی ہے جو ان آیات سے ثابت ہوتا ہے۔ یعنی جیسے سورۃ آل عمران آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، انہوں نے فریب کیا اور اللہ نے انہیں فریب کا جواب دیا۔ یعنی یہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ اللہ ان کو دھوکہ دے رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہترین فریب کا جواب دینے والا ہے۔ مت کا مطلب ہوتا ہے ڈھیل دینا اور بڑھانا۔ سورۃ مومنون میں آیت نمبر 55-56 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، کیا وہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ مال و اولاد کی کثرت ان کے حق میں اچھی ہے؟ یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس مال بھی بہت ہے، اولاد بھی بہت ہے، تو اللہ ہم سے بڑا خوش ہے جو ہمیں نعمتیں دے رہے ہیں۔ نہیں، ان کو اس بات کا شعور ہی نہیں ہے، یہ غلط فہمی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اور اسی طرح سورۃ قلم آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم انہیں ڈھیل دے کے اس طرح پکڑ لیں گے کہ انہیں معلوم ہی نہ ہوگا۔ یعنی گناہوں کے باوجود نعمتوں کی اتنی بھرمار ہوگی کہ یہ سمجھیں گے کہ اللہ کو ہمارے کام بڑے پیارے ہیں، اور وہ اور گناہوں میں ڈوب جائیں گے، حالانکہ یہ بھی ایک قسم کا عذاب ہے۔ طغیان، یہاں پہ طغیان کا لفظ آیا ہے، طغیان کے معنی ہے گھس جانا۔ سورۃ حاقہ میں اللہ تعالیٰ نے جیسے فرمایا ہے لما طغى الماء، جب پانی ہر چیز میں گھس گیا، یہ ہوتا ہے گھس جانا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ اپنے کفر میں گرتے چلے جا رہے ہیں، ڈوبتے چلے جا رہے ہیں، گھستے چلے جا رہے ہیں، اور یہ گمراہی میں پورے ڈوب گئے، اور جو شرک کی ناپاکی تھی ان کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ اب یہ اس دلدل میں دستے چلے جا رہے ہیں، دستے چلے جا رہے ہیں، نجات کی تمام راہیں بند ہونے والی ہیں۔ یاد رکھیں جو شخص ایسی خطرناک دلدل میں پھنس جائے اور ہو بھی بہرا، اندھا اور احمق، وہ کیسے نجات پا سکتا ہے؟ یاد رکھیں آنکھ کا اندھے کو کہتے ہیں عمی، اور دل سے جو اندھا ہونا ہوتا ہے نا اسے کہتے ہیں امہا۔ جیسے یہاں پہ آیا ہے یا مہون، جو دل سے اندھا ہو چکا ہو، یاد رکھیں اس کو دنیاوی آنکھیں کچھ نہیں کہہ سکتی، کبھی بھی سیدھا راستہ نہیں دکھا سکتی جو لوگ دل سے اندھے ہو چکے ہیں۔ سورۃ حج آیت نمبر 46 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلکہ سینوں میں جو دل ہیں وہ اندھے ہو جاتے ہیں، اصل اندھا تو وہ ہے جس کے دل کی آنکھیں ہی پھوٹ گئی ہوں۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مقام پہ پہنچنے سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں منافقوں سے بچائے اور منافقوں کی زندگی سے بچائے۔
آئیے اپنی زندگی کو ٹٹولیں، اپنی زندگیوں سے منافقانہ پن ختم کریں، کوشش کریں اپنی غلطیوں کو دیکھیں، جائزہ لیں، ان غلطیوں کو، ان گناہوں کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ کل انشاءاللہ تعالی اس کے بارے میں مزید بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔